مجھے کئیوں نے کہا ہے، مجھے کیونکہ آپ نے جو ہے آج تک جو ہے کبھی مرزا غلام احمد کو گالی نہیں دی، آپ نے ان کو کذاب نہیں کہا، آپ نے ان کو یہ نہیں کہا، آپ ہیں تو دل سے احمدی ہیں بھائی، آپ یہ مجھے کہتے ہیں، جبکہ احمدی سارے مجھے ملحد کہتے ہیں. آپ سوچو یہ باہر والے یہ کہتے ہیں، اسی لیے تو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ انہوں نے ہمیں فٹ بال سمجھا ہوا ہے. ان لوگوں نے انسان تو ہم ہیں نہیں ان کی نظر میں، یہ سمجھتے ہیں یہ نظریات کی گیم ہے. اگر آپ ان سے نکلتے بھی ہیں، آپ سپوز کہ میں یہاں پہ پیدا ہوئی ہوں، پلی بڑی ہوں، مجھے اگر ان چیزوں سے اختلاف بھی ہوا ہے تو ایک وقت لگا ہے ان چیزوں کو ریئلائز کرنے میں. آپ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر ان سے نکلتے ہیں، اور پھر آگے بھی آپ سوچ کا سفر جاری رہتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک گڑھے سے نکلو دوسرے میں چھلانگ لگا دو، کہتے ہیں کہ ایک گڑھے سے نکلو دوسرے میں چھلانگ لگا دو. پہلے سے نکلے ہو تو گالیاں دے کے نکلو، جو تو دوسرے میں جاتے ہو تو گالیاں دے کے جاؤ. مطلب یہ ان کے مطلب جو ہے جسٹیفیکیشن ہے. اور یہ پھر آگے سے ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ اگر نہیں دو گے گالیاں تو آپ دوسرے گڑھے کا حصہ نہیں ہو. یہاں پہ بہت بحث ہوئی ہے لفظ قذاب پہ. تو چونکہ اس لفظ کا میرے ساتھ بھی کچھ تعلق ہے کہ میں نے ہی یہ بات شروع کی تھی کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ جی ہم احمدیت کیسے چھوڑیں، ہم احمدیت نہیں چھوڑ سکتے. وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو گالیاں دو تو ہم یہ نہیں کر سکتے، تو ہم کسی کو بھی گالی نہیں دیتے، گالی گلوچ ہمارا طریق ہی نہیں ہے. اور میرا خود یہی نظریہ تھا. تو پھر میں نے یہی ایک بات یہ 15-16 سال پہلے عام کی تھی کہ بھی آپ قذاب کہیں، آپ مرزا صاحب کو قذاب کہیں، چونکہ وہ ایک سیکولر چیز ہے، اس کا کوئی مذہب سے گہرا تعلق نہیں ہے. کورٹ آف لا بھی کہتی ہے کہ یہ بندے نے پرجری کی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ قذاب ہے، یہ انبلیویبل ہے، یہ فٹنس انریلائبل ہے، یہ ہیبیچول لائر ہے، ہیبیچول لائر عادی جھوٹا، یعنی کہ قذاب. ٹھیک ہے، تو یہ سیکولر ٹرمز ہے، اس کے اندر کوئی مذہب کی چیز، جس کو کسی کو کافر کہنا یا زندیق کہنا یا اس قسم کے جو ایموشنل الفاظ ہیں. قذاب ایک سمپلی آن دا بیسس آف ایویڈنس، ان کی رائٹنگز پکڑ لیں، ملفوظات پکڑ لیں، اور آپ کو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر آپ پروو کر سکیں کہ یہ بندہ نہ صرف کہ اس نے جھوٹ بولا بلکہ وہ ہیبیچول لائر تھا. And this is enough to tell you کہ you are no longer attached to him. اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی فرض کریں ایک بندہ گوانٹانامو بے میں پھنسا ہوا ہے یا وہ قید ہے، وہ کہتا ہے جی میں اسامہ کو بالکل جھوٹا اور ٹیرورسٹ سمجھتا ہوں کیونکہ میں اب جو ہے وہ میں اس چیز سے جو ہے وہ آزاد ہوں اور میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. تو اس کا انٹرویو تو ہوگا نا کہ اس کو وہ چھوڑ دے گے جیل سے. تو اب جیل سے نکلنا ایک بینیفٹ ہے جس کے لیے اسامہ بن لادن کو ٹیرورسٹ کہنا ضروری ہے، غلط کہنا ضروری ہے. اور وہ ایک بینیفٹ کے لیے کوئی بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کے جھوٹ کی جانچ تو ہوگی نا. اب وہ جو جانچ ہے اس کیس میں چونکہ ایم زیوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے پاکستان میں کچھ سرکاری سطح پر اور زیادہ تر عوام میں. سرکاری سطح پر کورٹس نے ان کے رائٹس کو محفوظ کیا ہوا ہے، ان کے اپنے کاروبار ہے، ان کا اپنا شہر ہے، وہ پسند کرتے ہیں رہنا. انہوں نے ابھی تک نریندر مودی کو درخواست نہیں دی کہ ہمیں بھی مائنورٹی تصور کر کے انڈیا میں پریفرینشل سٹیزن شپ دی جائے، حالانکہ وہ انڈیا کے رہنے والے ہیں. جماعت احمدیہ نے آج تک نریندر مودی کی آفر کے تمام مائنورٹیز جو ہیں وہ انڈیا میں آ سکتی ہیں واپس، اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ پاکستان میں رہنا پسند کرتے ہیں بنسبت کہ اگر ان کو کہیں اور آپشن دی جائے کسی ویسٹرن کنٹری کے علاوہ. اگر آپ سری لنکا کے کہتے ہیں ہماری توبہ، اگر آپ تھائی لینڈ کے کہتے ہیں ہماری توبہ، ہم نے باہر نہیں جانا، ہمیں پاکستان بھیجو یا ہمیں کینیڈا بھیجو. اگر آپ ان کو موزمبیق میں بھیج دیتے ہیں یا آپ ان کو یہاں تک کہ ملیشیا میں بھیج دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یا کینیڈا یا پاکستان. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی بری صورتحال ہے. ٹھیک ہے، مائنورٹی ہر ملک میں ان کا حال اچھا نہیں ہے. اب امریکہ میں سیاہ فاموں کا یا کینیڈا میں جو نیٹو امریکنز ہیں کیا ان کا حال برا نہیں ہے؟ ان سے تو بہت اچھا حال ہے ایم جو کا، خاص کر ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں. اگر وہ تبلیغ نہ کریں یا اپنے آپ کو یا لوگوں کو ہلکارے نہ یا ان کے بلیف کو ہرٹ نہ کریں تو میرے خیال میں ان کے خلاف ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی اتنی. ہاں بہرحال تھوڑی ہے. تو اب اپنے آپ کو احمدی نہ ظاہر کرنا ایک بینیفٹ ہے. تو یہ ایک بالکل بینیفٹ ہے کہ بندہ اندر سے تو قادیانی ہو یا احمدی ہو اور وہ اوپر سے شو کرے کہ وہ نہیں ہے تاکہ اس کو کچھ دنیاوی بینیفٹ مل جائے. اس لیے جب کوئی اس ایکسٹریم
آرگنائزیشن کو. یہ کلٹ ہے, یہ کوئی مذہب نہیں ہے, یہ کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ ایک بحث, اس پہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو پتہ چلے یہ ایک خاندانی کاروبار ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس کو کہ اس کے بانی کی حیات کے اندر جھوٹا ثابت کیا جا چکا ہے اور ہمیشہ سے یہ کیا جاتا رہا ہے, اور اس کو ایک کاروبار اور ایک ابن الوقت لوگوں کا. کوئی یہ نیا ایمان نہیں لے کے آیا, کوئی یہ نیا نظریہ نہیں لے کے آیا. کون سا ایسا فرقہ ہے یا ایسا کوئی مسلک ہے جس کا کوئی تھیولوجی نہیں ہے؟ آج تک مجھے بتا دیں جتنے لوگ یہاں پہ قادیانیت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ بتائیں کہ ان کی تھیولوجی کیا ہے, کیا نظریہ یہ لے کر آئے کہ جی عیسیٰ مر گیا. وہ تو سر سید احمد خان صاحب نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی. وہ کہیں گے جی عربی تمام زبانوں کی ماں ہے. وہ تو جھوٹا, سائنٹیفکلی جھوٹا ثابت ہو گیا. تو اور یہ مسلک یا یہ فرقہ لے کر کیا آیا؟ اگر لے کر نہیں آیا تو میرے دوستو یہ خاندانی کاروبار ہے. اس خاندانی کاروبار کے اندر سے کسی نے دنیاوی فائدے کے لیے نکلنا ہے تو اس کی جانچ ہوگی کہ بھی تو مرزا صاحب کو کذاب کہہ دو, بس اتنی سی بات ہے. تو یہ بات ہو گئی کذاب کی, کہ کذاب ایک سمپل ایک طریقہ ہے کہنے کا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں نے واقعی احمدیت چھوڑ دی ہے. جو کہ آپ نے اسلام میں شامل ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر, تو وہ تو کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے یہ کوئی فرض نہیں ہے, یہ کوئی فرض نہیں ہے. یہ میں نے ایک چیز رکھی تھی کہ اس چیز سے انسان بد زبان بھی نہیں کہلاتا, مگر وہ اس چیز کو کنونس بھی کر دیتا ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو کنونس بھی کر دیتا ہے کہ اس نے واقعی جینوئنلی چھوڑ دیا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ چھپے ہوئے احمدی ہوتے ہیں, اور اس گروپ میں بھی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سخت تکلیف ہوتی ہے احمدیت کے بارے میں یا اس کے بھانی کے بارے میں. کوئی بھی جھوٹ جو کہ سچ پر مبنی ہو, جس کی تحقیق سچ پر مبنی ہو, وہ جھوٹ بھی ان کو کرتے ہوئے دل میں تکلیف ہوتی ہے, اور اوپر سے اپنے آپ کو کہیں گے ہم تو ایکس احمدی ہیں. یا تو ان کا کوئی خاوند پھنسا ہوا ہے, یا ان کا کوئی ماں باپ پھنسا ہوا ہے, یا ان کے کوئی بچے پھنسے ہوئے ہیں, تو کہیں گے جی ہم تو ایکس احمدی ہیں. اور کئی سال کہیں گے, 10 15 سال کہیں گے اپنے آپ کو سیکولر کہیں گے, ایکس احمدی کہیں گے, اور پیچھے سے ہر مہینے چندہ جا رہا ہے. تو ایسے شخص کو جانچنے کے لیے کیا اچھا نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے کہ جی آپ کذاب کہہ دیں. اب وہ کذاب کہنے سے بھی اگر گھبرا رہا ہے تو پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ کہاں پہ ہے.